بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 31 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 تک کا مطالعہ توفیق ربانی سے ہم کر چکے ہیں۔ اس نشست میں انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 201 سے لے کے 212 یعنی 12 آیات کا مطالعہ کریں گے، جبکہ ان آیات کے مقابل میں دہرائی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 48 یعنی پہلے سپارے میں آیت نمبر 30 سے لے کے 48 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، میں یقول، جو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا فرما، تو ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، میں یقول، جو کہتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی، یعنی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت، اور آخرت میں، حسنہ، بھلائی عطا فرما، یعنی آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، واقعنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالی، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند مقررہ دنوں میں، حج کے دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ فمن تعجل، آپس جو کوئی جلدی کرے یعنی واپسی میں، فی یومین، 2 دنوں کی، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے یعنی 2 دن سے یعنی 2 دن کی جلدی کی بجائے مقررہ مدت سے کچھ اوپر چلا جائے، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ لمن اتقاہ، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی جلدی جانے اور تاخیر کرنے کا محرک تقوی ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، میں یوجبک، کہ بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ، جس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، علی ما، اس بات پر جو، فی قلبہ، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، میں یعجبک، کہ بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ، جس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی ما، اس بات پر جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، یعنی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے، وہو، حالانکہ وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹتا ہے، یعنی ایسا کہہ کر وہ پلٹتا ہے، سعی، تو کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں یعنی ملک میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک، اور ہلاک کرے، برباد کرے، الحرث، کھیتی، والنسل، اور نسل انسانی کو، یعنی برباد کرے کھیتی کو اور ہلاک کرے نسل انسانی کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، الفساد، فساد کو۔ وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اسے، اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اخذتہ، تو ابھارتا ہے اسے، یعنی آمادہ کرتا ہے اسے، العزت، غرور، بالاثم، گناہ پر، فحسبہ، پس کافی ہے اس کے لیے، جہنم،
بس کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، میں یشری، جو کھپا دیتا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، واللہ رعوفم، اور اللہ تعالیٰ شفقت فرمانے والے ہیں، بالعباد، بندوں پر، یعنی اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، اطاعت میں، کافہ، پورے پورے، ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، یقیناً وہ، لکم، تمہارا، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءتکم البینات، آ جائیں تمہارے پاس کھلی نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، حکیم، خوب حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے کسی بات کا، الا، سوائے اس کے، مگر یہ کہ ان یاتیہ، کہ آ جائے، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل، من الغمام، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، یعنی بادلوں کے سائبانوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائیں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور نپٹا دیا جائے معاملہ، یعنی ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے، وہ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وإلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ سل، پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے، کم، کتنی، آتیناہم، ہم نے دی انہیں، من آیۃ بینہ، کھلی نشانیاں، ومن جو بدل، اور جو بدل ڈالے، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءتہ، آ جائے اس کے پاس، یعنی بعد اس کے کہ وہ نعمت آ جائے اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ زینا، آراستہ کر دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، ان لوگوں کا جو آمنوا، ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، فوقہم، وہ برتر ہوں گے، اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہو گیا۔ آج نمبر 201 سے لے کے 212 تک ہم نے پڑھا۔ ان 12 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 212، جبکہ ان 212 میں سے وہ الفاظ جو پہلی بار آئے ہیں ان کی تعداد 40 تھی۔ گویا 172 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم اب تک کے 30 اسباق پڑھنے کی وجہ سے سیکھ چکے ہیں، ہمیں وہ سیکھنے نہیں پڑے، اور ان 40 الفاظ کے سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں مزید 481 الفاظ، 481 الفاظ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید ان کا اضافہ ہوا ہے۔ ان کو ملا کے اب تک الحمدللہ ہم 39,748 الفاظ قرآن حکیم کے 91,265 میں سے کور کر چکے ہیں، 43.55%، جسے ہم راؤنڈ فگر میں 44% کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ آج کے سبق سمیت ہم نے سیکھے 1136 الفاظ ہیں، یعنی ہر سبق میں کسی میں 40، کسی میں 42، کسی میں 45، کسی میں 38، کسی میں 39،
ان کل کو ملا کے 31 سبقوں میں 1136 الفاظ سیکھے ہیں، جبکہ پڑھے ہم نے 4513 الفاظ ہیں۔ گویا 3377 الفاظ ہمیں صرف 1136 پڑھنے کی وجہ سے نہیں پڑھنے پڑے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ کور ہو گئے ہیں ریپیٹیشن کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم کو حصول نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے، اور یہ نعمت خاص طور پہ عربوں کے بعد اردو بولنے والوں کے لیے ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھا کے قرآن حکیم کی زبان کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جب ہم تلاوت کریں تو اس کی تجلیات ہمارے دل پہ اثر انداز ہوں، ہمارے آنسو نکلیں، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو تراویح میں جب ہم قرآن سنیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو، اور اب تک جو تقریباً 1.25 سے پارہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اسباق کی ترتیب سے اور دورائی کو اسی شیڈیول کے مطابق سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک میں ان کو محسوس ہوگا کہ اس 1.25 سپارہ سیکھنے کے نتیجے میں بہت سارا حصہ کسی سپارے میں انہیں 50%، کسی میں 60%، کسی میں 40%، کسی میں 10% سمجھ آئے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔